بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اور کُلَّ ہر انسان اور ہر انسان کو الزمنہ ذمے لگا دیا ہے، لازم کر دیا ہے نا ہم نے اس کے لیے طائرہ اس کا شگن. دیکھیں طائر ہم نے ورڈ کس کے لیے پڑھا ہے؟ پرندے کے لیے پڑھا ہے. اب طائر جو ہے نا اس کو شگن کے لیے یوز ہونے لگا، اومن کے لیے. تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پرندوں کے ذریعے سے لوگ شگن لیتے تھے. ابھی جیسے آج کے دور میں بھی جو نان مسلم لیتے ہیں، کوا آ گیا تو یہ ہو گیا، الو آ گیا تو یہ ہو گیا، اور یہ ایسے ایسے پرندوں کے نام سے کوئی چیزیں منسوخ کر دیتے کہ اگر ایسا ہو جائے گا، کوے نے آ کے چلا دیا تو مہمان آ جائیں گے، کوے نے زیادہ دن تک بول دیا تو وہ گھر اجڑ جائے گا. ایسے ان کے شگن ہے. پرندوں سے لوگ شگن لیا کرتے تھے. شگن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز کو منسوخ کر دینا کہ یہ اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ پرندہ ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا. ایسے ان کی بہت سارے مطلب بلیفس تھے، سپرسٹیشس بلیف تھے. تو اسی کے نام سے طائر جو تھا ورڈ وہ شگن ہی کے لیے استعمال ہونے لگا. اب کوئی بھی شگن جو ہوگا اس کے لیے ورڈ طائر یوز ہوگا. پہلے صرف پرندوں سے منسوخ کیا جاتا تھا، پھر بعد میں لوگوں نے بلی رستہ کاٹ گئی، پھر یہ کیا ہو گیا، پھر وہ کیا ہو گیا. اس طریقے سے لوگوں نے شروع کر دیا کہ اس سے بھی یہ ہونے لگے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں طائر ورڈ جو ہے پھر شگن کے لیے استعمال ہونے لگا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہے ہم نے اس کے لیے طائرہ اس کا شگن، فی عنقہ اس کے عنق میں، اس کی گردن میں ہم نے ایک اس کا شگن لٹکا دیا. اب اس کو یوں بھی ہم لے سکتے ہیں. دیکھیں سے فار ایگزامپل ہمارے جو موبائل ہوتا ہے اس کے اندر کیسی ایک چپ ہوتی ہے، چھوٹی سی میموری کارڈ یا کچھ بھی، اسی کے اندر سارا ڈیٹا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر بندے کے گردن میں اس کا کیا رکھ دیا ہے؟ اس کی پوری ہسٹری اور اس کی جغرافی سب اس کے اندر رکھ دیا. اب ہو سکتا ہے وہی چپ ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن وہ کمپیوٹر میں ڈالیں گے اور وہ سارا ڈسپلے پر آ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے کسی ایسی چیز کے بارے میں کہا ہے کہ جو انسان کے ہر بندے کے انسان کے اندر ایک چپ ٹائپ چیز ہے جو اس کے گلے میں لگی ہوئی ہے. اس کو یہ لکھنے والے الگ، اور ایک الگ ریکارڈنگ ویسی بھی چل رہی ہے، ٹیکنیکل ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ہر بندے کا اس کا شگن اس کے گلے میں باندھ دیا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت نے جو کتابیں اس کی بھی بات ہو سکتی ہیں، کیونکہ کتابیں تو ریٹن میٹر ہے نا. اب وہ جو ڈسپلے پر آنے والا ہے وہ ریٹن میٹر نہیں ہوگا، وہ تو ایکچولی میں کوئی چیز ہوگی. اور اللہ رب العزت کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں ہماری ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ ہائی فائی ہوگی، مینی فولڈز ہوگی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کہا کہ ہر انسان کے لازم کر دیا ہے ہم نے اس کے شگن کو، اسے اس کا شگن فی عنقہ اس کی گردن میں، اس کا شگن اس کے گردن میں باندھ دیا ہے. یعنی اس کی پوری لائف ہسٹری اس کے گردن میں لٹکی ہوئی ہے. اب وہ گردن کے حساب سے شاید کے 2 کندھے بھی لیے جا سکتے ہیں، اور شاید الگ سے کوئی چیز ہو جو اور بھی زیادہ ثبوت کا باعث بن جائے، کیونکہ ہر طریقے کا ایویڈینس اس کے اندر آ جائے گا. ریٹن بھی آ جائے گا، ڈاکیومنٹری ایویڈینس ہو گیا، پھر ویژول ایویڈینس ہو گئے، یہ ویڈیو کے طور پر ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَنُخْرِجُ اور ہم خرجا نکالیں گے لہو اس کے لیے، اس کو یوم القیامہ قیامت کے دن، کتابن یلقاہ منشورا ایک کتاب، اور قیامت کے دن، اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن، کتابن ایک کتاب، یلقاہ یا وہ لکا الکا لٹکا ہوا پائے گا، یعنی الکا کیا ہوا یا لٹکا ہوا پائے گا اس کو، منشورا نشر کیا ہوا، کھلا ہوا. اب دیکھیں یہاں سے کتاب سے بات آ رہی ہے کہ شاید ہی کتاب کی بات ہو جو انسان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے. اور کچھ مفسرین نے یوں بھی کہا ہے کہ یہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، یعنی ایک کتاب بھی ہے اور ایک الگ چپ بھی ہے. اور ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہم نے اس کے لیے، یعنی باندھ دیا ہے ہم نے اس کے لیے اس کا شگن اس کی گردن میں، اور ہم نکال لیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کو، وہ لٹکی ہوئی ہے یا موجود ہے، پائے گا وہ اس کو منشورہ کھلا ہوا. یعنی کہ وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اوپن کر دی جائے گی. اس کے اندر جو بھی چیز ریکارڈڈ ہے
وہ کیا کر دی جائے گی, اوپن کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو دونوں ہی ترجمے ہم لے سکتے ہیں. کتاب بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آگے کتاب کی بات آ رہی ہے کہ اس کی کتاب کیا کر دی جائے گی, نشر کر دی جائے گی, پبلش کر دی جائے گی. پبلش کرنا یعنی منظر عام پر آ جانا, ہر کسی کے سامنے آ جانا. تو اللہ اس کی کتاب کیا کر دیں گے, نشر کر دیں گے, پبلش کر دیں گے. اور ہر انسان کو لازم کر دیا ہے ہم نے اس کو, اس کا شگن اس کے گردن میں, اور ہم نکال لیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں. وہ پائے گا اسے, اس کتاب کو نشر کیا ہوا, پبلش کیا ہوا. اب اللہ رب العزت کیا کریں گے, وہ جو پبلش کر دیا, یا پھر اللہ رب العزت جو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے, تو اس نامہ اعمال ہاتھ میں دینے کے بعد کیا کہیں گے, اقرا کتابک, اقرا پڑھ, کتابک تیری کتاب, اپنی کتاب کو پڑھ. یعنی جو تم نے جو کام کارنامے تھے تم نے دنیا میں کیے, چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو, اس کو پڑھ کر سنا. کفا کافی ہے, بنفسکا اپنی نفس پر, بی پر نفس, نفس کا تیری, تیری نفس پر, الیوم آج کے دن, علیہ کا تجھ پر, حسیبہ حساب کرنے کو, آج کے دن تجھ پر تیرا حساب کیا ہے, تو خود تیری نفس کے لیے کافی. یعنی کہ آج تیرے رب کو بھی حساب کرنے کی ضرورت نہیں, آج تو اپنی کتاب پڑھ اور تو ہی اپنا حساب کتاب کر دے کہ تو نے کیا عمل کیے. کیونکہ بندے کے سامنے جب ریکارڈ آ جائے گا تو اس کے لیے حساب کتاب کرنا کیا بڑی بات ہوگی. کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے بھی کہا نا کہ انسان اپنی نفس کے بارے میں باخبر ہے, وہ اپنے نفس کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں, وہ ایک اللہ جانتا ہے, اور انسان جانتا ہے کہ میں کس لیول پر ہوں, نیکی کے یا بدی کے جو لیول بھی ہے. کہا جائے گا پڑھ تیری کتاب کو, کافی ہے تیری نفس کے لیے آج کے دن تجھ پر حساب کتاب, یعنی تیرا حساب کتاب آج تجھ پر, تو خود ہی تیری نفس کافی ہے. تیری نفس ہی آج کے دن تجھ پر حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. من اہتدا, من جو, اہتدا ہدایت یافتہ ہو گیا, ہدایت پا جائے, فَإِنَّمَا پھر انما در حقیقت یہتدی یا وہ ہدایت پا گئی, ہدایت پاتا ہے, لنفس ہی اپنی نفس کے لیے. یعنی جس نے ہدایت پائی اس کی نفس کی ہدایت ہے, وہ کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. جو ہدایت پاتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنی نفس کے ہی لیے, لیے نفس ہی اس کی اپنی نفس کے لیے. ومن اور جو, ضلّا جو گمراہ ہو جاتا ہے, فإنما تو در حقیقت یدل علیہا وہ گمراہی اس کی, علیہا اسی پر ہے, یعنی اس کی گمراہی کا وبال اسی کی جان پر ہے. ولا تزیر وازرۃ وزر اخرى, و اور لا نہیں, تزیرو اس کے روٹ لیٹر ہیں وزرا, واو زرا, وزرا کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا, یا بوجھ کو وزرا کہا جاتا ہے. اور یہاں پر بوجھ کہا گیا ہے کس چیز کو, جو عمل کا بوجھ ہے اس کو کہا گیا ہے. اور لا نہیں, تا وہ, یہ وازرتن فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, وزرا بوجھ اٹھائے گی, اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گی, وازرتن بوجھ اٹھانے والی, وزرا بوجھ اخرا کسی دوسرے کا, اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی, والی کیوں کہہ رہے ہیں ہم, ہاں نفس یعنی فیمیل ورڈ ہے نا, وازرتن فیمیل ورڈ ہے اس لیے بوجھ اٹھانے والی جان, بوجھ اٹھانے والی نفس. اور نہیں تا وہ وزرا, اس کے روٹ لیٹر ہے واو زارا, تینوں جگہ پر وزرا لیٹر ہے. اور نہیں بوجھ اٹھائے گی, بوجھ اٹھانے والی, بوجھ کسی دوسرے کا, وازرتن بوجھ اٹھانے والی فاعل ہے یہاں پر, وزرا بوجھ کو کہا جاتا ہے, یہ فعل ہے, یعنی کہ کام کرنا, کیا کام کرنا, بوجھ اٹھانے کا کام کرنا, اور یہ فاعل ہے بوجھ اٹھانے والی. یہاں پر بوجھ کی بات ہو رہی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک کوئی کام کر رہا ہے, اور کوئی کام کرنے والا بھی کوئی ہے, اور کس چیز کا کام کر رہا ہے, وہ تینوں چیزیں یہاں پر مینشن کر دی گئی کہ وزرا 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 روٹ لیٹر وزر آ رہا ہے. اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گی, بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ, یعنی کسی دوسری جان کا بوجھ, وما کننا, و اور ما نہیں, کننا کن تھے نہ ہم, معذبینا, معذبینا عذاب دینے والے, عذاب دینے والے. دیکھیں معذبینا اگر غلطی سے ہو گیا, یہاں پر یہ جو لائن بنی ہے اس کا مطلب کیا ہے, احتیاط سے پڑھنا ہے.
اگر آپ اس میں زیر زبر کا کہیں ترجمہ بدل دیتے ہیں نعوذ باللہ تو ترجمہ الٹا کیا ہو جائے گا؟ معذبینہ کا، اس کو عذاب دیا گیا نعوذ باللہ، کس کو؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، تو الٹا ترجمہ ہو جائے گا۔ اور نہیں ہم تھے عذاب دینے والے، اور اگر ہم یوں کر دیں عذاب دیے جانے والے، اور نہیں ہم تھے عذاب دیے جانے والے، نعوذ باللہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اس لیے احتیاط لکھا گیا۔ اور نہیں ہم تھے عذاب دینے والے یہاں تک کہ نبعثا ہم بھیج دیتے رسولن کسی رسول کو، اور نہیں ہم عذاب دینے والے ہیں یہاں تک کہ ہم بھیج دے کوئی رسول، یعنی اللہ رب العزت جب تک رسول کے ذریعے ہدایت نہیں پہنچاتے تب تک کسی رسول کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ دیکھیے کیا کہا گیا کہ جو انسان ہدایت کو پاتا ہے وہ کسی اور پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی نفس ہی ہدایت یافتہ ہوتی ہے، اور جو نفس سے ہدایت یافتہ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ فلاح پانے والی ہے نا۔ اور جو گمراہ ہو جائے گا تو اس کا وبال اسی کی جان پر ہے، یعنی وہ بالآخر قیامت میں جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ اور اللہ نے یہاں پر کلیریفائی کر دیا کہ کسی اور کے عمل پر مت بیٹھے رہو، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے دادا ہیں، اور یہ میرے یہ ہیں، کیونکہ ہم واقعات پڑھ چکے ہیں نا انبیاء کے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نہیں بچا پائے، کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آنے والی، کوئی مال کمپنسیشن کام نہیں آنے والا، کوئی امداد کام نہیں آنے والی، کوئی سفارشیں بھی کام نہیں آنے والی، جب تک کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے لے کر نہ جائیں۔ جب تک آپ نامہ اعمال میں کچھ عمل اچھے لے کر نہیں جائیں گے تو کوئی سفارش کرنے والا بھی آپ کی کوئی سفارش کیوں کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اللہ رب العزت تب تک کسی کو عذاب نہیں پہنچاتا جب تک کہ ان کے اندر کوئی رسول، اب ضروری نہیں رسول، اللہ نے دیکھے نبی نہیں کہا، رسول کہا، اس سے کیا بات کلیئر ہوتی ہے؟ قیامت تک رسالت چلتی رہے گی، نبوت ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ میسج آگے لے کر جانا، تو ہر اس شخص کو رسول کہا جاتا ہے جنرل ٹرم میں جو میسج کو کنوے کرتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ رسول کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام آگے لے جانے کا کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تک ہم کوئی رسول نہیں بھیج دیتے تب تک ہم کسی عذاب کو، کسی بستی کو عذاب میں نہیں پکڑتے۔ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت پالے تو در حقیقت وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنی نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہو جائے تو در حقیقت وہ گمراہ ہو گیا، گمراہی ہے اسی کی نفس پر، اسی پر اس کا وبال ہے، اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ، کسی دوسری نفس کا بوجھ، اور نہیں ہم ہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں کسی رسول کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور اذا جب ارادہ ارادہ کرتے ہیں نا ہم، اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں ان کے نوح لکا نون ہم ہلاک کر دے قریتن کسی بستی کو، امرنا حکم دیتے ہیں نا ہم، مترفیہا ففسقوا فیہا، مترفیہا طرفا یعنی اونچے لوگوں کو، بلند لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، طرفا اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ اترفو ورڈ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ رب العزت کے عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے آسائشوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ آسائشیں بڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں پھر وہ انسان اسی میں پڑا رہتا ہے نا، اس کو وقت نہیں ملتا پھر اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، پھر وہ ہر وقت اپنے مال کو سمیٹتا رہے گا، ہر وقت وہ اپنے کاروبار میں لگا رہے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جب ہمیں عذاب دینا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو ہمارا حکم، جو ہم حکم دے دیتے ہیں مترفیہ خوشحال لوگوں کو، ہاں اس بستی کے خوشحال لوگوں کو، پھر فسق کرنے لگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حد سے بڑھ جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، فیہا اس میں اپنی بستی میں، فحق علیہ القول، پھر حق کا ثابت ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے علیہ اس پر، اس بستی پر، القول بات،
फदम्मरनाहा तदमीरा, फा फिर दमरा दाल मीम रा दमर, तबाह कर देते हैं ना हम हा उसको, उस बस्ती को, तदमीरा खूब तबाह करना। अभी एक और वर्ड आया था तबाह करने के लिए, तबारा। तबारा का भी मतलब है तबाह करना और दमारा का मतलब भी है तबाह करना। ठीक है, जो सिमिलर वर्ड होते हैं ना उसके रूट लेटर आप लोग एक साथ लिखते रहा करें, दमारा तबारा, ये दोनों का मतलब है तबाह करना, बर्बाद कर देना। और जब इरादा करते हैं हम कि हम हलाक कर दें किसी बस्ती को, हुक्म देते हैं हम उसके मालदार लोगों पर, उसके खुशहाल लोगों पर, उसके खुशहाल लोगों को, फिर वो सब फिस्क करना शुरू कर देते हैं। मतलब फिस्क यानी नाफरमानी। फिस्क का असल मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? हाँ, हद से तजावुज, जो बीज जो होता है वो फट कर जो बाहर निकलता है उसको फिस्क कहा जाता है, यानी अल्लाह की हुदूद को पार करके बाहर निकल जाना। फिर उस बस्ती में क्या करते हैं वो फिस्क करना, नाफरमानी, हद से बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर साबित हो जाती है, हक हो जाती है उस पर, उस बस्ती पर अलकौल बात, फिर तबाह कर देते हैं हम उस बस्ती को, तदमीरा खूब तबाह करना, खूब अच्छी तरह से तबाह कर देते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं, एक रीजन प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई तबाह क्यों हुई है बस्ती, क्योंकि तुमने क्या किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी। वकम अहलकना, और कितनी ही आलका हलाक कर दीना हमने, मिनल कुरूनी बस्तियों में से, मिम्बादी नू नू अलैहि सलाम के बाद से, वकफा और काफी है, बिरब्बिका बी का, हाँ रब रब, बी का आपका, आपके रब का, और काफी है आपके रब का, बिजुनूबिन इबादिही खबीरम बसीरा, और काफी है आपका रब, बिजुनूबिन गुनाहों पर, इबादिही उसके बंदों के, खबीरन खबर रखने वाला, बसीरन नजर रखने वाला, देखने वाला और खबर रखने वाला। यानी आपका रब अपने बंदों के गुनाहों को देखने और जानने के लिए क्या है, काफी है। और कितनी ही हलाक कर दी हमने बस्तियों में से नूह अलैहिस्सलाम के बाद से। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। उसके बाद भी कई बस्तियां क्या कर दी गई, हलाक कर दी गई। और काफी है आपका रब गुनाहों पर अपने बंदों के खबर रखने वाला और नजर रखने वाला, यानी खूब देखने वाला। चलें रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 18। मन काना युरीदुल आजिला, मन जो काना है या वो इरादा करता है या चाहता है, अल आजिला उजलत को, उजलत कहा गया है दुनिया का एक नाम है आजिला। दुनिया का एक नाम दुनिया भी है, आजिला भी है, और भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने क्या क्या नाम दिए हैं। ऊला भी कहा गया है दुनिया, आखिरा के बनिस्बत ऊला। उजलत यानी जल्दी, जल्दी जल्दी आ रहा है ना सब कुछ सामने, तो उजलत इसीलिए का। आजिला मतलब उजलत, यही रूट लेटर है, आइन जीम लाम, अजल। अजल का मतलब होता है जल्दी, यानी जो भी रिवॉर्ड है, जो भी चीज है, हमें सामने रिजल्ट फौरन मिल जाता है। आप पढ़ाई करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, जल्दबाज, हाँ, अजुलन का भी रूट लेटर जल्दबाज है। हाँ, ये दुनिया की खूबी है जल्दबाजी, और आखिरत की खूबी में सब्र है। ठीक है। मन काना, और जो चाहता है, और है वो जो इरादा करता है या चाहता है, आजिला उजलत को, यानी दुनिया को, अज्जलना हम जल्दी दे देते हैं या हम दुनिया दे देते हैं, लहू उसको, उसके लिए, या उसको, फीहा उसी में, हम जल्दी अता कर देते हैं उसको उसी में, यानी उसी दुनिया में अता कर देते हैं। माँ जो, नून हम, शाह चाहते हैं, लिमन नूरी दुमा, लिए, मन जो, नून हम इरादा करते हैं, जो है वो इरादा करता या चाहता, आजिला को, उजलत को, दुनिया को, अज्जला जल्दी अता कर देते हैं ना हम, या दुनिया अता कर देते हैं ना हम, लहू उसके लिए, या उसको, फीहा उसी में, यानी उसी दुनिया में उसको दे देते हैं। और क्या देते हैं, जो हम चाहते हैं, माँ जो, नून हम, शाह चाहते हैं, लिए, मन जिसके लिए, नून हम इरादा करते हैं, यानी जितना हम चाहते हैं और जिसके लिए हम चाहते हैं, यानी दोनों चीजें अल्लाह की मंशा से है। दुनिया भी उसको मिलेगी जिसके लिए अल्लाह चाहेगा, और जितना चाहेगा अल्लाह उतना देगा, यानी वो तकदीर जो है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहे और जितना चाहे वो देता है, और उसमें हम जो चाहे, जिसके लिए हम चाहें, उसको दे देते हैं उसमें से। तो माँ फिर
جعلا بنا دیتے ہیں نا ہم اس کے لا لیے ہو اس کے لیے جہنما جہنم، یعنی اس کو دنیا چاہیے تھی، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ نے کیا کہا، ہم نے جتنا چاہا اس کو دے دیا، پھر آخرت میں کیا ہے اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ وہ جنت کا طلبگار ہی نہیں تھا، آخرت کا طلبگار ہی نہیں تھا۔ یسلہا، یا وہ صلا سواد لام واو اور سواد لام یا دونوں میں فرق ہم نے آپ کو بتایا تھا، واٹ از دیٹ؟ ہاں، سواد لام واو والا نماز دعا وہ سارے ترجمہ ہیں، اور سواد لام یا کا مطلب ہوگا جلنا جھلسنا داخل ہونا، جہنم کے آگ میں داخل ہونا یا جلنا یا جھلسنا۔ یا وہ صلا جلے گا ہاں اس میں اس جہنم میں مذموما مذمومم مدحورا، مذمومن مذمت کیا ہوا، مذمومن یہ دو زبر ہے، ٹھیک ہے، مذمومن مدحورا، مدحورا یعنی رحمت سے دور، دہر دہرا روٹ لیٹر ہیں اس کے، اور زا میم میم روٹ لیٹر، زال میم میم اور یہاں پر دال را، مذمومن مذمت کیا ہوا، مدحورا یعنی کہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور، دھتکارا ہوا۔ جو ہے ارادہ کرتا چاہتا عاجلہ اجلت کو یا دنیا کو جلدی دے دیتے ہیں ہم اس کے لیے یا اس کو، یعنی کہ ہم دنیا دے دیتے ہیں اس کو فیہا اسی میں اسی دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہیں گے یعنی جتنا ہم چاہیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے ہم دے دیتے ہیں اسی میں، پھر بنا دیتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم کو، وہ جلے گا اس میں مذمت کیا ہوا ہو کر، اور مدحورا یعنی دور، اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہو کر۔ آیت نمبر 19 اس کے برعکس آ رہی ہے، ومن اراد الآخرہ و اور من جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعا و اور سعا کوشش کرتا ہے، لہا اس کے لیے، یعنی مجھے اچھی لگتی ہے جنت، مجھے چاہیے جنت، اب میں بیٹھی رہوں آرام سے، یعنی اس کے لیے جنت کی کوشش کرنی پڑے گی، تو اللہ نے فرمایا جو چاہتا بھی اور پھر کوشش بھی کرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور کوشش سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کے لیے، سعیہا سعیہا اس کی کوشش، یعنی جیسی اس کی کوشش چاہیے تھا ویسی کوشش کرتا ہے، وہ ہوا مومن، اور وہ کیا ہے، مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، فاولئک تو یہی لوگ کانا ہے، سعیہم ان کی سعی ان کی کوشش، مشکورن، مشکورن شاکر مطلب شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر کیا گیا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر بات آئے گی تو قدردانی، یعنی اپریشیٹ کی جائے گی اس کی کوشش کو کیا کیا جائے گا، قدردانی کی جائے گی، اس کو قابل قدر سمجھا جائے گا۔ شاکر اگر بندہ ہوگا تو شکر کرنے والا، شاکر اگر اللہ ہوگا تو قدر کرنے والا۔ اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے، یعنی اس آخرت کے لیے، سعیہا اس کی کوشش، یعنی جیسے کہ اس کے لیے کوشش چاہیے ویسی کوشش کرتا ہے، اور وہ مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، تو یہی لوگ ہیں ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، مطلب ان کی کوشش کو قبول کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، کلن ہر ایک کو، نون ہم مدہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، بڑھا دیں گے، ہؤلاء ان سب کو بھی، جو آخرت نہیں چاہتے دنیا چاہتے ان کو بھی، وہؤلاء اور ان کو بھی جو آخرت چاہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے جو آخرت چاہتا ہے اس کو دنیا میں کچھ نہ، اس کو بھوکا مار دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا ہر ایک کو ہم بڑھا کر دیں گے، یہ ان سب کو بھی اور ان سب کو بھی، یعنی کہ دنیا کے طلبگار کو بھی اور آخرت کے طلبگار کو بھی، دونوں کو ہم ان کو بھی اور ان کو بھی دیں گے، من عطاء ربک، من سے عطا سے، ربک آپ کے رب کی عطا سے ہم ہر ایک کو عطا کریں گے۔ وما کان عطاؤک ربک محظورا، و اور ما نہیں کانا ہے، عطاء ربک عطا ربک آپ کے رب کی عطا، محظورا حضرا یعنی رکی ہوئی، آپ کے رب کی عطا روکی نہیں گئی ہے، حاضر روکنے والا، حضرا حضویں را اس کے روٹ لیٹر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، تمہارے رب کی دنیا کی جو عطائیں ہیں وہ کسی سے بھی نہیں روکی گئی، اب وہ چاہے دین دار ہو یا دنیا دار ہو، جو بھی ہوگا دنیا تو اس کو تھوڑی بہت ملے گی ہی ملے گی، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اے رب
مجھے امامت دے رہا ہے تو میری ذریت کا کیا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ظالموں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھنا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے رب جو ایمان والے بندے ان کو اس دنیا کا رزق دے, پھل دے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ رزق تو ہم کافروں کو بھی دیں گے, دنیا کا رزق تو ہم کافروں کو دیں گے. ہاں البتہ امامت اخروی چیز ہے, دنیا کی چیز نہیں ہے, تو ہم امامت دنیا والوں کو نہیں دے سکتے, وہ آخرت والوں کو ملے گی. یعنی آخرت کی چیزیں جو ہوتی ہیں, یعنی جو آخرت کے طالب ہیں ان کو دنیا آخرت دونوں ملتی ہے, اور جو دنیا کا طالب ہے اس کو صرف دنیا ہی ملتی ہے. یعنی اللہ نے کلیریفائی کر دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخرت کے طالب ہیں ہم ان کو کھانا پینا بند کر دیں گے, ہم ان کی روشنی بند کر دیں گے, ہم ان کا پانی بند کر دیں گے. ان کو بھی کچھ نہ کچھ عطا دنیا کو کی جائے گی, کیونکہ آپ کے رب کی دنیا کی نعمتیں ہر کسی کے لیے کامن ہے, وہ رکی ہوئی نہیں ہے. ہر ایک کو ہم بڑھا دیں گے, ان سب کو بھی اور ان سب کو بھی, یعنی نیکوکار کو بھی اور بدکاروں کو بھی, دنیا کے طالبوں کو بھی اور دین کے طالبوں کو بھی, آپ کے رب کی عطا میں سے. اور ہے اور نہیں ہے عطا آپ کے رب کی محظورہ, رکی ہوئی. حضورہ مطلب کہ روکی گئی نہیں ہے, یعنی کہ ممنوع نہیں ہے, وہ ہر کسی کو عطا کی جائے گی. یہ صرف دنیا کی عطا کی بات ہے, ٹھیک ہے. اس آیت میں, آیت نمبر 20 میں, آیت نمبر 21, انظر کیفا, انظر دیکھو, نظر کرو, دیکھو, کیفا کیسے, فضل فضیلت دینا ہم نے, بعضهم ان میں سے بعض کو, علی بعض بعض پر, ان کو ایک دوسرے پر. دیکھو کیسے ہم نے فضیلت دی ان کو ایک دوسرے پر. وللآخرۃ, اور لا البتہ لام تاکید ہے, اور یقیناً آخرت تو اکبر زیادہ بڑی ہے, افعلو پیٹرن پر, زیادہ بڑی ہے درجات میں, وہ اکبر تفضیلا, اور زیادہ بڑی ہے فضیلت میں بھی. یعنی آخر دنیا میں جو فضیلت دی, کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, لیکن جو آخرت کی فضیلت اور آخرت کے درجات ہیں وہ کئی زیادہ بڑے ہیں دنیا کی فضیلتوں سے. دیکھو کیسے فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر, یعنی دنیا کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے. پھر آخرت, اور یقیناً آخرت تو زیادہ بڑی ہے درجوں میں بھی اور زیادہ بڑی ہے فضیلت میں بھی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, لا نہیں تا تم, جعلا بناؤ, مع ساتھ اللہ ہی, اللہ کے, الہن معبود آخر دوسرا, نہیں تم بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. فتقعدا مذموما مخذولا, پھر تقعدا, پھر تم قعدا بیٹھے رہ جاؤ گے. کیسے؟ ہاتھ پہ ہاتھ ملتے ہم کہتے ہیں نا بیٹھے رہ جاؤ گے. اگر تم نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے, مذمومن مذمت کیے ہوئے ہو کر, مخذولا بے یارو مددگار. خزل ہم نے آپ کو بتایا تھا نا, ولی کا اپوزٹ ہے خزول. شیطان کو بھی خزولہ کہا گیا ہے. ولی ایسے دوست کو کہا جاتا ہے جو مشکل میں ساتھ دے, اور خزول ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مشکل میں ساتھ چھوڑ دے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارا کوئی ولی, تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا, اور نہ ہی تم مطلب تم مذمت کیے رہ جاؤ گے, اور تمہارا کوئی ولی دوست نہ رہے گا, بے یارو مددگار رہ جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے علاوہ دوسرا معبود بنا لیا. نہیں تم بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود, پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے مذمت کیے ہوئے اور خذولہ بے یارو مددگار, بغیر کسی ولی کے, بغیر کسی ایسے دوست کے جو تمہاری مشکل میں مدد کرے. اور جس کو اللہ رب العزت دوست بن جائے تو سب سے بڑی مشکل جو قیامت کے دن آنے والی ہے اس میں کیا ہو جائے گی؟ آسانیاں ہو جائیں گی. آیت نمبر 23, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, وَقَضَىٰ, اور قضا فیصلہ کر دیا, ربک آپ کے رب نے, ان لا, دو ورڈ ہے ان کے, لا نہیں تا تم, ابدا عبادت کرو, واولی تم سب, کہ نہیں تم سب عبادت کرنا, اللہ سوائے, ایاہو صرف اسی کی, یا صرف وہ اس کی, وبالوالدین احسانا, اور بھی ساتھ والدین کے ساتھ, احسانا اس نے سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا. اما یبلغن عندک, اما اگر, یبلغن یا وہ بلغا پہنچ جائیں, اور نون مشدد آ رہا ہے, ضرور اگر وہ پہنچ جائیں, عندک تمہارے پاس, الکبر بڑی عمر کو, یعنی کہ تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو, بڑی عمر کو یعنی کہ پہنچ جائے بڑی عمر کو, عہدہما, عہد ایک, ہما, ہاں ان دونوں میں, اب تو بغیر دیکھتے آدما, ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی بڑی عمر کو پہنچ جائے, بڑھاپے کو پہنچ جائے,
فلا تقل پھر لا نہیں تا تم قل کہنا لہما ان دونوں کے لیے افن اف تک نہ کہنا، یعنی ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا. اف کا مطلب کیا ہے؟ چلا سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، اف نہیں کہہ سکتے بس ایسا. ہاں اف کا مطلب ہے کہ ہاں کہ چھوٹا سا ایکشن بھی تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کی دل آزاری کر جائے. تو یہ اف کے اندر بات آ جاتی ہے کہ بڑے بڑے تو بہت بڑے ہو جاتے ہیں، تم اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں. ہاں مجھے ٹچ کر دیتے ہیں نا ہم ایسے جو کر دیتے نا، ارے جو ارے اور ترے جو کرتے ہیں نا، اس کی بات کہی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانیوں سے بچائے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اگر ان دونوں میں سے ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے یا او کلاہما او یا کلاہما ان دونوں، وہ دونوں ہی کیا پڑ جائیں؟ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. فلا تقل پھر لا نہیں تا تم قل کہنا. ایک منٹ، اس کے روٹ لیٹر کاف لام واو، کاف لام واو. دیکھیں ہم کل پڑھتے ہیں نا، وٹ کلن، کلن کا مطلب سب، اور کلا الف کے ساتھ آ جائے گا تو مطلب دو. ٹھیک ہے، کل کا مطلب سب اور کلا کا مطلب ہوگا دو. ان دونوں ہی کیا آ جائے؟ بڑھاپے کو پہنچ جائے. لکھ لے یہ ورڈ، کل کا مطلب ہوتا ہے سب اور کلا کا مطلب ہوتا ہے الف کے ساتھ اگر آئے گا تو دونوں. احدہما ان دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما ان دونوں میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہیں تم کہنا ان دونوں کے لیے اف، ولا و اور لا نہیں، تنہرہما تا تم نہرا جھڑکنا، ہما ان دونوں کو. نہر یہ ورڈ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، نون ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. نہیں تم جھڑکنا ان دونوں کو. وقل اور کہنا لہما ان دونوں کے لیے یا ان دونوں سے قولن کریما، عزت والا قول. مطلب کریم یعنی عزت والا، عمدہ قول، تکریم والا قول، جس کے اندر بات میں کیا ہو، ہاں رسپیکٹ، الفاظ میں کیا ہونی چاہیے؟ رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ نہیں تم سب عبادت کرنا سوائے اس کے، سوائے اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ نہیں تم سب عبادت کرو سوائے صرف اسی کی، صرف اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا. اور اگر وہ یقیناً اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے نزدیک یا تمہارے سامنے، الکبر بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، عیدہما ان دونوں میں سے ایک، کوئی ایک، او کلاہما یا ان دونوں میں سے دونوں کے دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو نہیں تم کہنا ان دونوں کے لیے یا ان دونوں سے اف، اور نہ ہی تم جھڑکنا ان دونوں کو، اور کہنا ان دونوں کے لیے عزت والی بات، تکریم والی بات. اس کے آگے یہ والدین کے متعلق ہے، یہ بھی دیکھ لیں آیت. وَخْفِضْ لَهُمَا، خفضا جھکا دینا. ہم نے یہ ورڈ پڑھ لیا، اب یہ نہیں کہیے گا کہ نہیں پڑھا. اور اخفض جھکا دینا، لہما ان دونوں کے لیے، جناح بازو، شاید اب یاد آ گیا ہو، جھکا دیجئے اپنے بازو ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. یہاں پڑھا ہے کہ نہیں؟ کہہ دیتے ہیں یہاں نہیں پڑھا ہے، ختم ہو گیا. ہاں ہاں ہم نے جھکا دیجئے اپنے بازو ان کے لیے، یہ ہم نے پڑھا تھا. بجناحیہ، اپنے دونوں بازوؤں پر وہ اڑتے پھرتے پرندے، وہ بھی پڑھا تھا ہم نے. اس کے علاوہ جنہو بھی پڑھا تھا، فجنا جناح کا ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ لیا. آپ اپنے بازو جھکا دیجئے، پھیلا دیجئے ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا؟ خفضا کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا، ڈاؤن کر دینا. اور اخفض جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذلی بازو، جناح بازو، ذلی عاجزی کا، ذل کا مطلب ہوتا ہے نیچا ہونا، ذلت یہ ورڈ اسی سے بنا. ذل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے ہو جانا، کمتر ہو جانا. یعنی تم ان کے آگے بڑھ چڑھ کر مت بنو، یعنی ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے کہ اف تو ہم لوگ بہت کر لیتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اف سے بھی بچائے. وقت بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی منع بھی کر دیتے ہیں نہیں کرتے. وقت اور جھکا دیجیے ان دونوں کے لیے جناح ذلی، ایک ورڈ ہے پورا، ٹھیک ہے. جناح ذلی عاجزی کے بازو، یعنی ان کے سامنے ہمبل ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہمبل ہونے کو کہا جاتا ہے جناح ذلی، ان کے سامنے عاجز ہو جائے. من الرحمتی، اب اصل میں بات یہ ہے نا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا والدین الگ کمروں میں ہوتے تھے، اولاد الگ کمروں میں ہوتی تھی، تو ان کا معاملہ یوں ہوتا تھا کہ اگر والدین بیٹھے ہیں تو اولادیں کھڑی ہوا کرتی تھی. پہلے ایک زمانہ گزر چکا ہے ایسے، ہمارے ڈیڈی اور ممی کا زمانے تھے، وہ لوگ کھڑے ہی رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے جب تک کہ وہ لوگ نہیں بیٹھے بیٹھ جاؤ. یا اگر وہ لوگ کچھ چیئر پر بیٹھتے تھے تو نیچے بیٹھتے تھے، ایسا معاملہ. اب کیا ہے، ایک ہی ساتھ رہنا ہے تو کہاں، پھر وہ تو کھڑے ہی رہ جائیں گے پھر زندگی بھر. تو وہ جو رسپیکٹ کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بنسبت پہلے کے کم ہو گیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اور کیسے، عاجزی کے ساتھ جھکا دو. من الرحمتی، رحمت کے ساتھ، رحمت سے جھکا دو. وقل، اور کہو، رب دیکھیں دعا بھی اللہ نے سکھا دی کہ تم ان کی جو وہ ہے، جو احسانات ہے، جو ان کی رحمت ہے تم پر، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو تم اپنے رب سے کہو کہ اس کا بدلہ چکائے، کیونکہ تمہارے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم چکا سکو. تو کیا کہو، اور کہو ربی، اے میرے رب، ارحم، رحم کر، ہما، ان دونوں پر، کما، جس طرح سے، رب یعنی صغیرہ، رب یعنی، رب یعنی آنی، ہاں دونوں آ گیا ورڈ. اور رب، رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، یعنی کہ پالنا. با اس کے روٹ لیٹر ہے. رب کا مطلب یہ پلاننگ کرنے والا، تربیت کرنے والا. تو تربیت کی نی میری صغیرن، چھوٹے پن میں، جب میں چھوٹے تھے انہوں نے جب میں چھوٹی تھی یا چھوٹا تھا، انہوں نے جیسے میری پرورش یا تربیت کی، تو ان پر کیا کر دے، ان دونوں پر رحم فرما دے. اور کہو اے میرے رب، رحم فرما دے ان دونوں پر، جس طرح سے تربیت کی یا پرورش کی نی، یا زیر آ رہا ہے نا، میری صغیرن، جب میں چھوٹی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے حساب سے جو کر سکتے ہو، عاجزی اور انکساری اپنے والدین کے سامنے کرو، لیکن تم ان کا حساب کتاب نہیں کر سکتے. مطلب وہ چکا نہیں. وہ ایک شخص تھا نا، اس نے کیا کیا، ان کی جو بہت بوڑھی والدہ تھی، ان کو کیا کرایا، حج اور طواف وغیرہ سارا اپنے کندھے پر بٹھا کر کروایا. اور پھر جا کر پوچھا کہ کیا میرا حق ادا ہو گیا، مطلب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، میں نے تو ان کو طواف جو ہے کندھے پر بٹھا کر کروایا. کہا وہ جو جب تم روتے تھے اور تمہاری ماں رات کو اٹھ کر تمہیں دودھ پلاتی، تم نے ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں. ایک رات میں جب تم روتے تھے اور اٹھ کر جو اس کی نیند کو تم بیدار کر دیتے تھے، اس کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے. تو سوچے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، ہو گیا بھی نہیں تھا، ادا نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے، جس طرح سے انہوں نے ہمارے بچپن کو چھوڑے، ابھی تک وہ رحم ہی فرما رہے. تو وہ تو رحم ہی، مطلب ان کا تو ایک کہوا ہی ہے کہ وہ رحم فرماتے اپنی اولاد پر. اور جھکا دیجیے ان دونوں کے لیے ذل، یعنی کہ عاجزی کے بازو، رحمت سے، یعنی کہ ان کے اوپر رحمت کریں اپنے اپنے حساب سے. اور کہیے، اور کہتے رہیں، یعنی دعا کرتے رہیں، اے میرے رب، رحم فرما ان دونوں پر، جس طرح سے ان تربیت کی آنی دونوں نے، ان دونوں نے پرورش کی نی میری صغیرن، جب میں چھوٹی یا چھوٹا تھا. چلو ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25. ربکم عالم، ربکم تمہارا رب، عالم خوب جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، عالم افلو پیٹرن پر ہے، بما اس کو جو فی میں، نفوس نفسوں میں ہے، کم تمہاری نفسوں میں ہے، تمہاری جانیں تمہارے دلوں میں ہے. تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اس کو جو تمہاری نفسوں میں ہے. تمہاری انفس بھی پلورل ہے اور نفوس بھی پلورل ہے، اس کے دو قسم کے پلورل بنتے ہیں. ان تکونوا صالحین، ان اگر، تا تم، واو الف سب پونا ہو جاؤ گے، صالحین نیکوکار، فإنہم، پھر انا بے شک وہ کانا ہے، للأوابین غفورا،
کمپلیٹ لیے. اوابین, اوابین کہا جاتا ہے رجوع کرنے والوں کو. ہم نے اواب پڑھا تھا, کس کے لقب پڑھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا لقب پڑھا تھا نا اواب, وہ بہت رحم کرنے والے. اواہ منیب, اواہ پڑھا تھا, منیب منیب منیب, اواہ منیب پڑھے تھے. جب وہاں وہ بچڑا لے کر آئے تھے تو وہ کوئی کھا نہیں رہا تھا. الف واو با اس کے روٹ لیٹر ہے. معاب ورڈ پڑھتے ہیں نا ہم, معاب, معاب ٹھکانا. اواہ پڑھا تھا ہم نے, اواب نہیں پڑھا تھا, سوری. اواہ, اواہ منیب ورڈ پڑھا تھا ہم نے. وہ جو فرشتے آ گئے تھے, بچڑا انہوں نے رکھا, یہ پڑھا ہے ہم نے ابھی, پڑھا ہے نا. تو پھر وہ کیا نام ہے, ان کی خصوصیت اللہ نے بتائی, اواہ منیب ہے, جو بڑے رجوع کرنے والے ہیں. تو اواب کا مطلب بھی ہوتا ہے رجوع کرنے والا, ٹھیک ہے. اوابین کی نماز آپ نے سنا ہے نا, دیٹ از واٹ اوابین یعنی فرما بردار ہونا, سوری رجوع کرنا, فرما بردار نہیں, رجوع کرنا, لوٹنا پلٹنا. اوابین غفورا یعنی جو پلٹنے والے, جو رجوع کرنے والے, جو اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں. اواب شد کے ساتھ ہے, یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بڑا کیا ہے, اللہ بخشنے والا ہے. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کیا ہے تمہاری نفسوں میں ہے. اگر تم سب ہو جاؤ گے نیکوکار صالح, تو بے شک ہے وہ پلٹنے والوں کے لیے, بار بار پلٹنے یا رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا. یعنی اللہ نے فرمایا تمہاری نیکوکاری تمہارے ہی حق میں کیا بنے گی, تمہاری مغفرت کا باعث بن جائے گی. جتنا تم اللہ کی طرف پلٹو گے, اللہ اتنی زیادہ کیا کرے گا, تمہاری مغفرت فرما دے گا. اور تمہارے نفسوں میں تمہارے جو انٹینشن ہے, جو تمہاری نیت ہے, اللہ اس سے کیا ہے, باخبر ہے. وہ آتی ذل قربا, بھی یہ سارے احکامات شروع ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آتی اور عطا کرو ذل قربا قرابت والوں کو, ذا والے, القربا قرابت والے یعنی رشتہ داروں کو, قریبی رشتہ داروں کو. حق کہو ان کا حق, قرابت والوں کو اس کا حق ادا کر دو, اور عطا کر دو قرابت والوں کو, قریبی رشتہ داروں کا اس کا حق. والمساکینہ اور مسکینوں کو بھی. وابن السبیل اور ابن السبیل یعنی مسافروں کو. ولا تبذروا تبذیرا, اور لا نہیں تا تم بذر فضول خرچ کرو, تبذیرا کو فضول خرچ کرنا. ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا اسراف, اسراف ایکسٹرا ویگنسی, اسی سے بھی زیادہ انٹینسٹی بڑی ہوئی ہے تبذیر کی. اسراف ایک لیول ہے, تبذیر دوسرا لیول ہے, ہائیسٹ اپر موسٹ لیول ہے تبذیر. اچھا اسراف کسے کہا جاتا ہے؟ اسراف کہا جاتا ہے ایسے خرچ کو جو ہے ضرورت کی چیز ہے لیکن اس کے اوپر بے جا خرچ کیا جاتا ہے. ضرورت کی چیز کے اوپر, ایک چیز ہے, مجھے چپلوں کی ضرورت ہے, رائٹ, وہی چپل 200 میں آ رہی ہے اور وہی چپل 2000 میں آ رہی ہے, تو میں نے کیا کر دیا, اسراف کر دیا. اسراف ہے یہ. ضرورت تھی مجھے شوز کی, لیکن میں نے اس کے اوپر بڑھا چڑھا کر مال دیا, یہ ایک ہو گیا اسراف. تبذیر کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ چیزیں جو ضرورت کی بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بلا ضرورت خرچ کرنا. مجھے ایک کتا پالنا ہے بلا وجہ, حالانکہ وہ حرام ہے نا, پالنا ہے. اب میں اس کا کھانا بھی لا رہی ہوں اور مجھے اس کو کپڑے بھی دینا ہے, میں نے اس کو بلا ضرورت کی, ضرورت کی نہیں ہے آپ کے, تو اس کے اوپر جو بلا ضرورت چیز ہے اس کے اوپر مال خرچ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبذیر. اس کے روٹ لیٹر ہے با زا را, با زال را. بزر کا مطلب ہوتا ہے, با زا را کا مطلب کہ بیج, ایک ایسا بیج جو کسان بوتا ہے. اب جب کسان بیج بوتا ہے تو وہ کہیں پہ بھی بو دیتا ہے, اس کو یہ تھوڑی پتا کہ اسی جگہ سے برابر فصل اگے گی, اس جگہ سے نہیں. وہ کیا کرتا ہے, ڈالتا چھڑکتا چلا جاتا ہے, کہیں پر 2 گر جاتے ہیں, کہیں پر 4 گر جاتے ہیں, کہیں پر 5 گر جاتے ہیں. کیا وہ ایک ایک لائن سے لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا ہے نا, چھڑکتا ہوا چلا جاتا ہے. یعنی کہ اس نے مطلب جس طریقے سے چھڑک دیا اور کہیں پر بھی خرچ ہو رہا ہے, وہ بھی کہیں پر بھی جا رہا ہے, اسی طرح سے مال کا کہیں پر بھی خرچ کر دینا بغیر سینس کے, کہ اس جگہ پر ضرورت ہے بھی یا نہیں. وہی پردے 20,000 میں آتے ہیں, وہی پردے 2 لاکھ میں آ رہے ہیں. ہم انٹیریئر میں اتنا پیسہ خرچ کر دیا کہ حد سے زیادہ. کیا ہو گیا؟ بلا ضرورت ہے. کیا ہو گیا؟ اسراف. اسراف کا بھی اپر موسٹ لیول ہے تبذیر. اسی تبذیر والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی کہا, جو بلا ضرورت کی چیزوں پر حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. لوگ سنیما ہال میں پیسے لگاتے ہیں, یعنی کہ مجھے مووی دیکھنی ہے اور 300 روپے کا ٹکٹ, 3,000 کا ٹکٹ, لاکھوں روپے کا ٹکٹ, کیونکہ وہ سیلیبریٹی بھی آ رہا ہے تو لوگ لگا رہے ہیں.
ضرورت تھی اس کی نہیں تھی، لیکن تم نے لگا دیا، فری میں دیکھنے ملتے ہیں یوٹیوب میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دیکھو، ہم ایسے ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے لوگ بنا ضرورت کی چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور ان کو اس میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب صدقات کی بات آتی ہے تو پھر ملتا ہے انسان پیسہ اتنا دینا ہے. اب زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے تو زکوٰۃ کا جتنا ہے برابر اتنا دیں گے، 1 روپیہ بھی زیادہ ہمارا نہ چلا جائے. تو یہاں پر اللہ نے اس کو تفسیر کہا ہے. تو کیا کہا؟ اور عطا کریں، دیں قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق، اور مسافروں کو بھی، اور نہیں تم سب بذر تبذیر کرو، حد سے زیادہ خرچ کرو، تبذیرہ خوب حد سے زیادہ خرچ کرنا. آیت نمبر 27، ان المبذرین، انا بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو واولی تو سب کانا ہے، اخوان، اخون کا پلورل اخوان بھائی، الشیاطین شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان، و اور کانا ہے شیطان شیطان، لربہ اس کے رب کے لیے، اپنے رب کا، کفورن ناشکرا، وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو یہ ایک قسم کی ناشکری ہو گئی نا، اللہ کی نعمت کو جہاں پر لگانا تھا وہاں نہ لگاتے ہوئے ہم فضول جگہ پر لگا دیں تو ہم نے نعمتوں کا کفران یعنی ناشکری کر دی. بے شک تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے وہ سب ہیں بھائی شیطان کے، اور شیطان ہے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا. کفورا کافر نہیں تھا، کفورا مطلب بہت ناشکرا. کافر کا بھی سپرلیٹو کفور، شکور، کفور زیادہ قدردانی، زیادہ ناشکری، کفورا. اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت، اما و اور اما اگر توردنا تا تم ارزا اعراض کرو نا، یقیناً اگر تم اعراض کرو، تم اگر نون شد آ رہا ہے نا تو اما کے ساتھ مل کر، اگرچہ ضرور تم اعراض کرنا چاہو، انہم ان سے، یعنی تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم قرابت والوں پر خرچ کر سکو اور مسکینوں پر خرچ کر سکو، تو اگر تم ان سے اعراض کرنا چاہتے ہو یعنی ان سے ایکسکیوز کرنا چاہتے ہو، انہم ان سے، ابتغاء چاہنے کو، تلاش کرنے کو، رحمت رحمت، ربی کا من ربی کا تمہارے رب کی طرف سے، ترجوہا تا تم، واو سر، رجا، ہاں امید رکھتے ہو، ہاں اس کی، کہ تم بھی اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس بھی مال کی کمی ہے. رحمت ان دا سینس دنیا کا جو مال وغیرہ ہے اس کی کمی ہے تمہارے پاس، اور تم بھی اس کو چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت ملے، اور اگر مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے اعراض کرنا ہے تو کیا کہا اللہ نے؟ فقل، پھر کل کہو، لہم ان کے لیے، قولاً میسورا آسان بات، یسر سے بنا ہے، یسر کا مطلب آسان، آسان کا مطلب اچھی بھلی بات، یعنی ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر تم کسی کو نہیں دینا چاہتے اپنے مال میں سے، مال کی کمی کے سبب، جس کی امید تم کو بھی ہے کہ تمہارے رب تم کو مال دے گا، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا اللہ ہمیں جب اتنا مال دے گا تب ہم خرچ کریں گے، تو اگر تم اپنے رب کی امید، جینوین امید رکھتے ہو مال کی، اللہ رب العزت کی رحمت کی، رحمت مطلب دنیا کا فضل، اس کی تلاش میں ہو، اور تم اعراض کرنا چاہتے ہو، تم سے تمہارے رشتہ داروں نے مطالبہ کر دیا کہ بھائی میری کچھ مدد کر دو، اور آپ کے خود کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس خود نہیں ہے، تم کیا مانگنے آ جاتے ہو بار بار، جاتے ہیں، رکھنا نہیں ہے. کیا کہا؟ ان سے اچھی آسان بات کہو، یعنی کہ بھلے طریقے سے ان سے بات کر کے ایکسکیوز کیا جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے. اگر ضرور اگر تم اعراض کرنا چاہتے ہو ان سے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے تلاش کرنے کو، چاہنے کو، رحمت تمہارے رب کی طرف سے جو تم سب امید رکھتے ہو اس کی، تو کہو ان کے لیے یا ان سے آسان بات. سمجھ آ گئی آیت؟ آگے بڑھتے ہیں. ولا تجعل یدک، و اور لا نہیں تا تم، جعلا بناؤ، یدا کا تمہارے ہاتھ کو، مغلولتن بندھا ہوا، مغلولہ بندھا ہوا، غین لام لام، یہ روٹ لیٹر ہیں، غین لام لام، یہ ہم نے ورڈ پڑھا تھا شاید، نہیں نہیں وہ غین لام واو ہے، یہ غین لام لام. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں نے کہا تھا اللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، یہ کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ فقیر ہے اور ہم سے قرض مانگتا. ہاں تو اللہ رب العزت نے وہاں پر کہا تھا کہ تمہارا رب غنی ہے، اور سارا جو جواب دیا تھا. مغلول کا غلل، غین لام لام کا مطلب غلہ کا مطلب ہوتا ہے بنا ہوا.
اور لا نہیں تا تم جعلا بناؤ یدا کا تمہارے ہاتھ کو مغلولن بندھا ہوا، یعنی تم اپنا ہاتھ بندھے ہوئے نہ رکھو، الا انکی ہی، الا طرف، انک گردن کا، تمہاری گردنوں سے باندھ کر مت رکھو ہاتھ، مطلب گردن کا ہاتھ باندھ لیتے یعنی ہاں، یعنی دینے کا جذبہ رکھو، اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم سے باندھ کر مت رکھو، یعنی کہ جو تم آج چھپا چھپا کے رکھ رہے ہو اپنے پاس سمیٹ کے، وہ مت کرو، اپنے ہاتھوں کو کھلا ہوا رکھو، ولا اور لا نہیں تا تم بسطا کشادہ کر لو، ہاں اس کو، کل البسطی، ہر قسم سے کشادہ کرنا، مطلب پورا کا پورا کھول دینا، نہ بالکل بندھا ہوا رکھو، نہ بالکل کھول دو کہ خود فقیر بن کر بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اگر تم کسی اور کو بھی دے رہے ہو تو ایسے بھی مت دو کہ پورا تم نے اس کو دے دیا، اب خود محتاج بن گئے کہ دوسروں سے مانگنے کی باری آ گئی، یعنی کہ ایک انسان بڑی سخاوت اس کے دل میں اٹھی اور اس نے کیا کیا، سب کچھ دے دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو اب دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا، تو ہاتھ پھیلانا اللہ کو اور بھی زیادہ ناگوار۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردنوں سے اور نہ ہی ہر طریقے سے تم اپنے ہاتھ کو کھول دو، فتقعد، پھر تا تم قعدا، بیٹھ جاؤ، کیسے بیٹھ جاؤ، ملومن، ملامت زدہ، محسورہ، حسرت زدہ، کہ ہائے کاش میرا مال تھوڑا میں نے روک لیا ہوتا تو کم از کم میں اپنی ضرورتیں تو پوری کر لیتا۔ وہ صحابہ کرام کی بات الگ تھی، ان کے پاس نبی تھے، ان کے لیے وہی سب سے بڑا آسرا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق سب خرچ کر دیا نا خندق میں، سوری تبوک میں، اور کیا کہا کہ میں نے اپنے لیے اپنے نبی اور اللہ کو چھوڑا، تو وہ اپنے نبی اور، لیکن ہمیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ٹیچنگ دی ہے کہ حد سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا، حد سے زیادہ کنجوسی بھی نہیں دکھانا، معاملہ بین بین ہونا چاہیے، درمیانی معاملہ، ٹھیک ہے، اور نہیں تم بنا لو یا رکھ لو تمہارے ہاتھ کو بندھا ہوا تمہاری گردن سے، اور نہ ہی تم کشادہ، باسط اور قابض اللہ کا نام ہے نا، باسط، بسوتا، باسط یعنی کشادہ کرنا، نہ ہی تم کشادہ کر دو ہاں اس کو، یعنی کھول دو، کل البسطی، ہر طرح سے پھیلا دینا، ہر طرح سے کھول دینا، کہ تم کیا ہو جاؤ، بیٹھے رہ جاؤ ملامت زدہ اور حسرت زدہ بن کر۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکا، انا بے شک ربکا آپ کا رب، یبسط، وہ بسطا، کشادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، لیے من جس کے لیے یا وہ شاء چاہتا ہے، وہ یقدر، اور یا وہ قدر یعنی کہ لمیٹڈ دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، بے شک آپ کا رب وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ قدر کے مطابق یعنی اندازے کے مطابق، یعنی لمیٹڈ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، انہو بے شک وہ کانا ہے، بعبادہ، بھی پر عباد بندوں ہی، اس کے بندوں کو، خبیرن، خبر رکھنے والا، بصیرن، دیکھنے والا، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کون کتنے رزق میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، وہ اللہ کو بخوبی پتا ہے، بے شک آپ کا رب وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے یعنی اندازے سے دیتا ہے، یا لمیٹڈ دیتا ہے یعنی ان لمیٹڈ اور لمیٹڈ دیتا ہے، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں سے باخبر، بہت خبر رکھنے والا، بصیرن، خوب دیکھنے والا، ولا تقتلوا اولادکم، اور لا نہیں تا تم سب قتل کرو، اور نہیں تم سب قتل کرو، اولادکم تمہاری اولاد کو، خشیتی املاق، خشیت ڈر سے، املاق مفلسی کے، یعنی مفلسی یعنی غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحنو ہم، نون ہم، رزا کا رزق دیں گے، ہم ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ اور تم سب کو بھی، اور یا کے ترجمے ہم نے آپ کو دو بتایا تھے، صرف بھی آتا ہے اور بھی آتا ہے، تم سب کو بھی دیں گے رزق اور ان تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، یعنی رزق کا ذمہ ہم نے لیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں کھلاتا ہوں، اللہ نے فرما دیا تم نہیں کھلاتے، ہم کھلاتے ہیں، ہم رزق دیں گے ان سب کو بھی، ان اولاد کو بھی اور تم سب کو بھی، بے شک انا بے شک قتلہم ان کا قتل کانا ہے، خطأ کبیرہ، بڑی خطا یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری اولاد کو ڈر سے مفلسی کے، ہم رزق دیں گے ان سب کو بھی، ان اولاد کو بھی اور تم سب کو بھی، بے شک ان سب کا قتل کرنا بڑی خطا ہے یعنی کہ گناہ کبیرہ ہے،
वला तक़रबु ज़िना, और ला नहीं था तुम वावले सब करबा करीब जाना, जिना जिना के, ये नहीं कहा जिना नहीं करना, करीब भी मत जाओ, मतलब उसके लिमिट्स जो है उसके पास तक मत जाओ। इन्नहु इन्ना बेशक हूँ वो, काना है, फाहिशतन फाहश काम, यानी बेहयाई का काम, वसा सबीला और बुरा रास्ता है। यानी ये जिना जो है इसके करीब भी मत भटकना, क्योंकि अगर तुम करीब जाओगे तो हो सकता है कि फिर तजावज भी कर जाओ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा था, इस दरख्त के करीब भी मत जाना। वो करीब गए और दिल में वो पहुंच गए, मतलब वो वसवसे आ गए और फिर उन्होंने वो काम कर दिया। तो जिस चीज को अल्लाह ने करीब जाने तक को मना किया है, उसका करीब जाना भी इंसान के लिए हलाकत का बायस हो जाता है। और नहीं तुम करीब जाना जिना के, बेशक वो है बेहयाई का काम और बुरा रास्ता है। वला तक्तुलू, और ला नहीं था तुम वावले सब कतला कत्ल करो, अन्नफ्सा किसी जान को, अल्लती वो जो हरमा हराम की है, अल्लाहु अल्लाह ने, किसी अल्लाह ने तो वैसे ही हर जान को कत्ल करना हराम कर दिया। देखें जो औलाद अभी पैदा भी नहीं हुई है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मतलब जो इन्फेंट मतलब फीटिसाइड जो इन्फेंटिसाइड उस सबको भी मना कर दिया है। और नहीं तुम सब कत्ल करना किसी जान को, यहाँ तक वो जो हराम कर रखी है अल्लाह ने, इल्ला सिवाय बिलहक की, हक के साथ कत्ल कर सकते हैं, मतलब जंग में कत्ल कर सकते हैं, किसास में कत्ल कर सकते हैं, किसी ने किसी का कत्ल किया तो उसका बदला लिया जा सकता है। वमन कतला, वमन कुतिला, वमन और मन जो कुतिला कत्ल कर दिया गया हो, यानी मकतूल की बात हो रही है, ठीक है। वह और मन जो कुतिला कत्ल कर दिया गया हो, मजलूमन जो मजलूम हो, जुल्म के तौर पर कत्ल कर दिया गया हो, मजलूम भी था वो कत्ल कर दिया, यानी नाहक कत्ल हुआ। वक़द, फिर कद यकीनन जाला बना दिया ना हमने ली वली ही, उसके वली के लिए सुल्तान जोर दलील, उसके वली के हाथ में क्या दे दिया, उस चीज की जोर दे दी, उसके लिए दलील दे दी है, इख्तियार दे दिया, कुव्वत दे दी। फला युसरिफू, फिर ला नहीं या वो इसराफ करे, हद से ज्यादा ना बढ़े, फिल कत्ली कत्ल में। क्या इख्तियार दिया वली को, दियत ले लो, या तो किसास ले लो या खून बहा ले लो, खून बहा दियत कंपनसेशन तीनों एक ही बात है, ब्लड मनी भी कहा जाता है, ठीक है। और जो कत्ल कर दिया गया वो मजलूम था, यानी कि बिला वजह उसको कत्ल कर दिया गया, तो यकीनन बना दिया हमने उसके वली को सुल्तान, यानी उसको कुव्वत दे दी, उसको इख्तियार दे दिया, या तो वो दियत ले ले, कंपनसेशन ले ले, या उसको कत्ल कर दे। फिर नहीं वो इसराफ करे कत्ल में। कत्ल में कैसे इसराफ होता है, हाँ एक से ज्यादा कत्ल कर देना, और उस बंदे का कत्ल करते वक्त उसका मुसला कर देना, उसकी नाक हाथ पैर भी काट देना, कत्ल कर दिया बस कत्ल हो गया। फिर उसके बाद उसके बदन के एक एक आजा को जुदा जुदा करना, मुसला करना मना है इस्लाम में। मुसला मतलब म्यूटिलेशन, यानी नाक काट दी। पहले क्या किया जाता था, जिस पर ज्यादा गुस्सा होता था उसके नाक हाथ पैर सब अलग अलग कर देते थे, उसका बॉडी का हर पार्ट क्या करते थे, अलग टुकड़े टुकड़े कर देते थे। जान चली गई ना, अब तुम उसके बाद भी और ज्यादा जुल्म कर रहे हो, हद से ज्यादा बढ़ जाना, तो अल्लाह ने फरमाया इसराफ ना करना। या फिर जितना तय हुआ है माल उससे ज्यादा, फिर उसके ऊपर या फिर माल लेने के बाद तुम क्या कर दो, उसको कत्ल भी कर दो। तो ये सब क्या है, इसराफ है, हद से बढ़ जाना है। पोस्टमार्टम से बचना चाहिए ज्यादा हद तक। इन्नहु बेशक वो, काना है, मंसूरन मदद किया हुआ, बेशक वो तो है मदद किया हुआ, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद करता है, जो मजलूम मकतूल है उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मदद आ जाती है। और नहीं तुम सब कत्ल करो किसी जान को वो जो हराम की है अल्लाह ने, सिवाय हक के साथ, यानी किसास के तौर पर या जंग के अंदर। और जो कत्ल कर दिया गया जुल्म मजलूम भी है, तो यकीनन दे दिया है हमने उसके वली को कुव्वत, उसके वली को इख्तियार अता कर दिया है, फिर नहीं वो इसराफ करे कत्ल में, बेशक वो है मदद किया हुआ। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या तो उसके वली की मदद की है या उसका मकतूल की मदद की है, इसके लिए रूल्स प्रोवाइड करके। वला तकरबू, और नहीं तुम सब करीब जाओ, माल अल यतीमा, यतीम के माल के, इल्ला सिवाय बिल्लती वो जो, किया वो हो आसन आसन तरीका, अच्छा तरीका, मतलब तुम उसके माल की हिफाजत करने के लिए उसके करीब जाते हो तो कोई हर्ज नहीं, वरना तुम उसके माल के करीब तक ना भटको। और नहीं तुम सब करीब जाओ माल के, यतीम के माल के, सिवाय वो जो, किया वो हो आसन जो अच्छा तरीका हो उससे, हत्ता यहाँ तक के यबलुगु वो सब बलगा पहुंच जाए, अशुद्ध अशुद्ध उसकी
شدت کی عمر یعنی جوانی کو، اپنی بلوغت کو، جب وہ عقل اور فہم کی عمر کو پہنچ جائے اپنی جوانی کو، تب تک اس کا مال تم کسٹڈی میں لے سکتے ہو، ورنہ تم کو دے دینا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور واولے تم سب وفا کرو، پورا کرو، بالعہدی وعدوں کو، وعدے کو، انا بے شک العہدہ عہد وعدہ کانا ہے، مسئولاً سوال کیا جانے والا، ہر وعدے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا۔ مسئولہ، سائل مطلب سوال کرنے والا، مسئولاً مطلب جس کا سوال کیا جائے گا، مسئول مفعول پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا کر لیتے ہیں ہم، یہ سارے احکامات ہی ہے ایک ساتھ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا، اور واولے تم سب اوفو وفا کرو، پورا کرو، الکیلا ناپو، اذا جب، تم ناپو، وزنو اور تم سب وزن تولو، بالقسطاس، بالقسطاس ترازو کے ساتھ، یعنی جب تم تولا کرو تو ترازو کے ساتھ تولا کرو، قسط ورڈ آئے نا انصاف کے ساتھ، المستقیم سیدھی ترازو کے ساتھ، یعنی اس کی جو ڈنڈی ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہونا چاہیے، وہ سیدھی ترازو ہونا چاہیے۔ یا آج کے دور میں جو ڈیجیٹل وہ ہے ترازو، وہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیلیبر ہونا چاہیے اس کے، وہ کیلیبریٹڈ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ تم اس کے اندر کچھ نہ کچھ موڈیفیکیشن کر دو۔ اور پورا تولو، ناپ کو جب تم ناپتے ہو، تم جب ناپو اور وزن کرو سیدھی ترازو سے، بی سے المستقیم سیدھی، قسطاس سیدھی ترازو سے وزن کرو، ذالکا یہ خیر بہتر ہے، وہ اور احسن زیادہ اچھا ہے، تعویلا انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، یعنی اس انجام کے لحاظ سے، یعنی تمہارے انجام کے لحاظ سے بھی، اور جس کو مال پہنچ رہا ہے اس کے انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ ولا تقف، اور لا نہیں تقف، ولا تقف اور نہیں تم سب پیچھے پڑو، ماں جو لیسا نہیں ہے، لکا تمہارے لیے بھی اس کا، علم کوئی علم، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، انا بے شک، السمع سماعت کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل ہر ایک، اولئکا یہ سب لوگ، کانا ہے، انہو اس کے بارے میں، مسئولہ سوال کیا جانے والا۔ اور نہیں تم سب پیچھے پڑو جس کا نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کوئی علم، بے شک آنکھ، کان اور دل، ہر ایک، یہ سب جو ان میں سے ہر ایک کا کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کیے جانے والا ہے، یعنی تمہاری آنکھ، کان، دل، ہر چیز کا کیا ہونے والا ہے، انڈیویجول سوال ہونے والا ہے۔ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، اور دل میں کیا چیزیں اتاری، ہر چیز کا تم سے سوال کیا جانے والا ہے۔ اب جیسے کہ اس میں وہ بات بھی آ سکتی ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ 19 فرشتے جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کا 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو؟ تو جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو، اللہ نے فرما دیا، اور جن چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو، اور خاص کر قرآن میں جو متشابہ چیزیں ہیں اس کے پیچھے تو ہمیں پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا، اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، یہ چیزیں کنسرن نہیں ہے ہمارے لیے، کیا کنسرن ہے ہمارے لیے؟ احکامات، کیا چیزیں اللہ نے حکم دیے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض، اور لا نہیں تا تم مشی چلو، میم شین واو، مشی چلو، فی الارض فی میں، الارض زمین میں، مرحن اتراتے ہوئے، یعنی کچھ لوگ اتراتے ہوئے جو زمین میں چلتے ہیں، یعنی کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، انکا بے شک کا تو، لن ہرگز نہیں، تا تو خرقا پھاڑنے والا ہے، الارض زمین کو، تیرا اترانا زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن اور ہرگز نہیں، تا تو بلگا پہنچ سکتا ہے، الجبالا پہاڑ کی، طولن بلندیوں کو، نہ تو اترانے سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، اور نہیں تم چلو زمین میں اتراتے ہوئے، بے شک ہرگز نہیں تم پھاڑ سکتے زمین کو، اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے ہو پہاڑوں، ہرگز نہیں تم پھاڑ سکتے زمین کو، اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے جبال یعنی پہاڑوں کی بلندیوں کو، یعنی انسان کے لیے یہ دو بڑی چیزوں کا اگزامپل دیا گیا کہ تم ابھی پہاڑ جتنے بلند نہیں ہوئے ہو جو اتنا زمین میں اترا کر چلتے ہو۔ کلو ذالک، اترا کر چلنا مطلب کیا؟ اسٹائل میں چلنا، ریمپ واک کرنا، تکبر سے چلنا، دوسروں کو نیچا سمجھنا اپنے آپ سے۔ کل ذالک
کلو ہر، ذالکا ہر یہ سب، ذالکا یہ، کلن یہ سب کا سب، کانا ہے، سیئہ سیئہ برائی، ہو ان کی، عند ربکا تمہارے رب کے نزدیک، مکروہن مکرو یعنی ناپسندیدہ، مکرو ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ مکرو ہے یعنی اللہ کو کراہت والی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، کلن ساری، سب کی سب، ذالکا یہ سب، کانا ہے اس کی برائیاں، مطلب ان تمام کاموں کی برائیاں تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اسی لیے اللہ نے اس سے روک دیا ہے۔ ذالکا مما اوہا الیکا، ذالکا یہ، مما اس میں سے جو، اس میں سے ہے جو، اوہا وحی کی ہے، الیکا آپ کی طرف، رب کا آپ کے رب نے، من الحکمتی حکمت میں سے، یہ سارے کام کیا ہیں؟ حکمت کے کام ہیں جو آپ کی طرف وحی کر دیے گئے ہیں، یہ اس میں سے ہے جو وحی کی ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے، ولا و اور لا نہیں تا تم جعلا بناؤ اللہ کے ساتھ الہن آخر دوسرا معبود، فتلقا فی جہنم پھر تا تم القا کر دیے جاؤ گے، ہاں ڈال دیے جاؤ گے، پھینک دیے جاؤ گے جہنم میں، ملومن ملامت زدہ، مدہورا دھتکارے ہوئے اور ملامت زدہ بن کر، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو کر تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ یہ اس میں سے ہے جو وحی کی گئی ہے، وحی کی ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے، حکمت کے، یعنی یہ حکمت کے موتی ہیں، اگر اس کو چن لیا جائے تو اللہ اس کو حکمت عطا کر دیں گے، اور نہیں تم بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، پھر تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دور یعنی دھتکارے ہوئے۔ افا اسفاکم ربکم بالبنین، کیا پھر اسفا چن لیا تم کو، کیا پھر چن لیا تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، کیا پھر چنا ہے تم کو تمہارے رب نے، بالبنین تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، واتخذا اور اتخذا بنا لیا ہے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، اناسن عورتیں، یعنی کیا تمہارے لیے مرد چن لیے، بیٹے چن لیے، اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اپنی، انکم انا بے شک، کم کیا پھر اسفا، صفا مصطفیٰ مجتبہ جو ورڈ ہے وہی ہے، کیا پھر اسفا چن لیا تم سب کو ربکم تمہارے رب نے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذا اور اس نے بنا لیا، من الملائکتی فرشتوں میں سے، اناسن بیٹیاں، یعنی اپنے لیے بیٹیاں چن لی فرشتوں کو اور تمہارے لیے بیٹے بنا دیے، انکم بے شک تم سب، لتقولون یقینا لا ضرور، تم سب قولو کہتے ہو، قولا عظیما بڑی بات، یعنی بہت بڑی بات تم اپنے منہ سے نکالتے ہو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں منسوب کرتے ہو، کیا پھر چن لیا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے یا بیٹوں کے ساتھ، اور بنا دیا فرشتوں کو بیٹیاں، مطلب اپنے لیے بیٹیاں، بے شک تم یقیناً تم سب کہتے ہو، بہت بڑی بات، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بات کیسی ہے، بہت بڑی ہے، بہت کبیرہ گناہ والی ہے۔ رپیٹ کر لیجئے۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر سوال کے طور پر کہہ رہے ہیں، یعنی تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے بیٹے بنا دیے اور اپنے لیے بیٹیاں، یعنی کہ کس قسم کے یہ تم الفاظ اور اپنے لیے وہ نکالتے ہو۔ چلے دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکرا و تدبرا بما یتلو لسانی من کتابک والفہم لہو والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم إني عبدك
ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.